بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پردہ پوشی اور کریکٹر بلڈنگ، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے پردہ پوشی اور کریکٹر بلڈنگ مطلب یہ ہے کہ کردار سازی کو ذرا ذہن میں رکھ لیں، اور میں آپ کو ایک کہانی سنانے چلتا ہوں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی اسکول میں ایک گھڑی چوری ہوگی کسی اسٹوڈنٹ کی کلاس میں ٹوٹل کوئی 20-25 بچے تھے۔ تو استاد صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ فرداً ہر اسٹوڈنٹ کی تلاشی لی جائے گی اور اس طرح سے گھڑی کو برآمد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ طریقہ کار یہ طے پایا کہ استاد صاحب نے ایسے اپنی جھولی بنائی اور بچوں کو کہا گیا کہ ایک ایک کر کے آپ اس جھولی میں ہاتھ ڈالیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس بچے نے وہ گھڑی چوری کی تھی اور اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جب یہ کام شروع ہوا سرچنگ کا، تو تیسرے یا چوتھے بچے سے ہی گھڑی برآمد ہو گئی۔ مطلب کہ استاد صاحب کو پتہ چل گیا کہ میری جھولی میں گھڑی آ گئی ہے، لیکن استاد نے بچوں سے وہ سرچنگ کا مطلب کہ تلاشی کا عمل آخری بچے تک جاری رکھا، تاکہ بچہ فائنڈ آؤٹ نہ ہو سکے، بچہ جو ہے نا وہ پتہ نہ چل سکے کہ کس بچے سے گھڑی برآمد ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے جب سب بچوں کی تلاشی لے لی گئی تو استاد صاحب نے جس بچے کی گھڑی تھی اس کو واپس کر دی۔ یہ واقعہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں۔ اس واقعے کے کوئی 30-32 سال بعد کسی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے استاد صاحب جو اب کے بوڑھے ہو چکے تھے وہ شرکت کرنے کے لیے گئے۔ جب وہ اس تقریب میں پہنچے تو وہاں ایک بڑا سوٹڈ بوٹی قسم کا نوجوان اٹھ کے آیا، استاد صاحب کو ملا، استاد صاحب کے ہاتھ چومے اور ان کو کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ تو استاد نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی کہ میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، کیونکہ میرے تو ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں، تو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں۔ اس نے کہا کہ استاد جی یاد کریں کہ آج سے کوئی 30 سال پہلے کلاس میں ایک بچے کی گھڑی چوری ہوئی تھی۔ استاد نے کہا ہاں مجھے یاد آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں وہ بچہ ہوں کہ جس سے گھڑی برآمد ہوئی تھی، مجھے اب پہچان لیں گے آپ، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے لوگوں کے سامنے مطلب کہ نمایاں نہیں کیا، اوپن نہیں کیا کہ جی اس بچے سے گھڑی برآمد ہوئی ہے آج تک۔ اور میں اتنا متاثر ہوا آپ کے اس کام سے، آپ کے اس عمل کی وجہ سے، کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی ٹیچر بنوں گا۔ میرے دل میں ٹیچر کی قدر و منزلت اتر گئی اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے رسوا نہیں کیا، آپ نے مجھے بے عزت نہیں کیا، آپ نے دوسرے بچوں کے سامنے مجھے چور ڈکلیئر نہیں کیا، میرا پردہ رکھ لیا، میرا بھرم رکھ لیا۔ تو استاد صاحب بڑے خوش ہوئے۔ تو اب اس سے بھی امپورٹنٹ بات جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، تو استاد نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں بچوں کی تلاشی لے رہا تھا گھڑی تلاش کرنے کے لیے، تو مجھے اس وقت بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ گھڑی آپ سے برآمد ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی آنکھیں اس وقت بند کر لی تھیں۔ سمجھ آئی کہ میں نے اپنی بھی آنکھیں اس وقت بند کر لی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے یہ کہا کہ وہ بچہ میری بھی آنکھوں کے سامنے لائے، تاکہ میرے ضمیر میں یا میرے ذہن میں وہ چور اس کے اوپر بیٹھ جائے کہ اس بچے نے چوری کی ہے، اور اس کی عزت گھٹ جائے، اس کی عزت نفس ڈیمیج ہو جائے۔ میں نے معاملہ اللہ اور اس بچے کے درمیان چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں کردار۔ اب نہ ایک اور چھوٹا سا واقعہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آتا تھا اور وہ باتیں بڑی خوبصورت کرتا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن کے، آپ کا اگر موڈ آف بھی ہوتا، آپ پریشان بھی ہوتے، تو سرکار مسکرانے لگ جاتے، آپ کو ہنسی آ جاتی اس کی باتوں کے اوپر۔ وہ باتیں دل کو بڑی بھاتی اور آپ کی طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہی دیہاتی اس کو پکڑ کے لایا گیا، اس نے شراب نوشی کی ہوئی تھی۔ تو آپ اللہ کے نبی ہیں، تو جب نبی کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ آپ حد جاری کریں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ خیر وقت گزرا
کچھ عرصے کے بعد وہ پھر اسی حالت میں لایا گیا کہ اس نے پھر سے شراب نوشی کی. تو اللہ کے نبی کے اوپر چونکہ فرض ہو گیا تو آپ نے پھر حکم جاری کیا, تو پھر حد جاری کی گئی. اس طرح تیسری دفعہ وہ شراب نوشی کی حالت میں لایا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد جاری فرمائی. اب جب اس کو کوڑے مارے جا رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا لعنت ہو اس کے اوپر, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی, یہ سدھرتا ہی نہیں. ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو, تیسری دفعہ پھر سے شراب نوشی اور جناب یہ کوڑے کھا رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا, وہ میرے اور آپ کے لیے, فرمایا کہ اس کو برا بلا مت کہو, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. کیا فرمایا؟ میں دوبارہ سے کہہ دیتا ہوں کہ اس کو برا بلا مت کہو. گو کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا عیب ہے کہ اس نے شراب نوشی کی ہے, لیکن اس کو برا بلا مت کہیں, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. دیکھیں, ایک چیز ہمیں اپنے ذہن کے اندر فیڈ کر لینی چاہیے, اور وہ ہے کہ اگنور کریں, جس کو کہتے ہیں نا کہ مٹی ڈال دیں. صرف انبیاء کرام اس دنیا میں ایسی ہستیاں ہیں کہ جن سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, یعنی کہ ان میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی. باقی ہر انسان جو ہے, چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ جیسا بھی ہو, وہ ایز اے انسان اس کے اندر یعنی کہ بشری تقاضے کے تحت اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں, اس سے مسٹیکس ہو سکتی ہیں. تو جناب ہمیں یہ, اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہم مدد چاہتے ہیں, ہم برکت چاہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہے, ہمارے کاموں میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہم سے ناراض ہے. تو ہم تو 24 گھنٹے کام اسی کے اوپر ہوتے ہیں کہ ہمیں تو دوسروں کے عیب ہی نظر آتے ہیں, دوسروں کی ناکامیاں نظر آتی ہیں, دوسروں کی خامیاں کرید کے ہم جناب ان کو, اور اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم ان کو لگانا شروع کر دیتے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے اوپر ان کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بڑا گناہ, ہم چاہے نماز پڑھیں, ہم چاہے تراویح پڑھیں, جو مرضی کریں, لیکن اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں. دیکھیں, جب کسی بھی انسان میں کوئی, دیکھیں وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے انسان کے جس میں کوئی خامی نہ ہو, جس میں کوئی کوتاہی نہ ہو. خدا کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے, ہمیں اپنے کان بھی بند کر لینے چاہیے. ہمیں کسی کی جو عیب ہے یا کسی کی جو خامی اور کسی کی ناکامی ہمیں نظر ہی نہ آئے, ہمیں سنائی نہ دے, چپ کر کے گزر جائیں. اپنی جو جگہ جہاں پر بھی بیٹھیں گے, کلیگ شروع ہو جائیں گے, جناب یہ ایسے ہے, یہ بچوں میں بیٹھیں کلاس روم میں, ایک آدھے بچے یہ ایسے ہے, دوسرے یہ ایسے ہے, ان کی برائیاں شروع کرنی شروع, یہ ہماری ایک طرح سے یہ عادت بن چکی ہے. دیکھیں, دلوں کو, آخری بات یہ ہے کہ دلوں کو جیتنا ہمیں سیکھنا ہوگا, دلوں کو جیتنا سیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.